كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Nay, but we shall record that which he saith, and prolong for him a span of torment. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. And we shall inherit from him that whereof he spake, and he will come unto us alone without his wealth and children. ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. عاص بن وائل کی سرکشی. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لوہار تھا اور میرا قرض عاص بن وائل مشرک کے ذمے کچھ تھا. میں اسے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا، میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے. میں نے کہا، میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو. اس کافر عاص بن وائل نے کہا، بس تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور میری اولاد بھی ملے گی، وہیں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، تو آ جانا. اس پر یہ آیت اتری. یہ روایت بخاری، مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ کی ہے. بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مکے میں اس کی تلوار بنائی تھی، اس کی اجرت میری ادھار تھی. اسی سرکش عاص بن وائل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اسے غیب کی خبر مل گئی یا اس نے رب رحمان سے کوئی قول و قرار لیا ہے؟ اور روایت میں ہے کہ اس پر میرے بہت سے درہم بطور قرض کے چڑھ گئے تھے. اس نے مجھے جو جواب دیا میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ سے کیا. اس پر یہ آیتیں اتری. اور روایت میں ہے کہ کئی ایک مسلمانوں کا قرض اس کے ذمے تھا. ان کے تقاضوں پر اس نے کہا کہ کیا تمہارے دین میں یہ نہیں کہ جنت میں سونا چاندی، ریشم، پھل پھول وغیرہ ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. تو کہا بس تو یہ چیزیں مجھے ضرور ملیں گی، میں وہیں تم سب کو دے دوں گا. پس یہ آیتیں فردن تک اتریں. ولدن کی دوسری قراءت واو کے پیش سے بھی ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبر سے تو مفرد کے معنی میں ہے اور پیش کے ساتھ جمع کے معنی میں ہے. قیس قبیلے کی یہی لغت ہے، واللہ اعلم. اس مغرور عاص بن وائل مشرک کو جواب ملتا ہے کہ کیا اسے غیب پر اطلاع ہے، اسے آخرت کے اپنے انجام کی خبر ہے جو یہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار، عہد و پیمان لیا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مان لی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے دخول جنت کا یقین ہو. چنانچہ آیت ام اتخذ عند الرحمن عہدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے کا قائل ہو جانا ہی مراد لیا گیا ہے. پھر اس کے کلام کی تاکید کے ساتھ نفی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف مؤکد بیان ہو رہا ہے کہ اس کا یہ غرور کا کلمہ بھی ہمارے ہاں لکھا جا چکا ہے، اس کا کفر بھی ہم پر روشن ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے جو ہر وقت بڑھتا رہے گا. اسے مال و اولاد بھی وہاں ملنا تو کجا، اس کے برعکس دنیا کا مال و متاع اور اولاد و کنبہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا، تنے تنہا ہمارے حضور میں پیش ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَنَرِثُهُ مَا عِندَهُ ہے. اس کی جمع جتھا اور اس کے عمل ہمارے قبضے میں ہے، یہ تو خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہمارے سامنے پیش ہوگا.